بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، آپ نوکری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو دو چیزیں ان میں بہت اہم ہیں۔ ایک محنت اور دوسری دیانتداری۔ جو بھی کام کریں محنت سے کریں، دیانتداری سے کام کریں۔ کاروبار میں اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں گروسری اسٹور کھلے ہوئے ہیں، ایک ہی علاقے میں کئی کئی اسٹور کھلے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ارادہ بنے کہ یہ والا کام کرنا ہے تو اس میں کچھ باتیں ہیں جو بڑی ضروری، جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کام شروع کرنے سے پہلے۔ سب سے اہم جو بات ہے کہ اس کام میں چھٹی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے گراسری اسٹور کھولا ہے تو پھر چھٹی والا کوئی چکر نہیں ہے۔ آپ نے صبح صبح آنا ہے اور رات کو دیر تک بیٹھنا ہے اور مسلسل بیٹھنا ہے۔ اس میں چھٹی، اتوار کی چھٹی تو دور کی بات، کسی تہوار پہ بھی آپ چھٹی نہیں کر سکتے۔ اور جب تہوار کی بات آتی ہے تو سب سے اہم عید کا دن ہوتا ہے، لیکن آپ نے عید والے دن بھی یہ اسٹور کھولنا ہے۔ لہٰذا یہ اس کام میں پڑنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ کیا آپ اس تکلیف دہ مرحلے کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ چھٹی اس کام میں کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گراسری اسٹور بنانے جاتے ہیں تو گراسری اسٹور کی ڈیمانڈ ہے یہ کہ وہ مین یا فرنٹ لوکیشن پہ ہو۔ جب مین اور فرنٹ لوکیشن کی بات آتی ہے تو وہ پھر بہت ایکسپینسو ہوتی ہے خریدنے میں بھی، اور اگر آپ کرائے پہ لیتے ہیں تو اس کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا خرچہ ہے۔ اس کے بعد آئٹمس، گروسری اسٹور میں بے شمار آئٹمس رکھنی پڑتی ہیں۔ جو محاورہ ہے کہ سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک، یہی معاملہ گروسری اسٹور میں ہے۔ بہت آئٹمز ہیں، گاہک کچھ بھی مانگ لیتا ہے آپ سے، اور وہ گاہک اگر 5-6 چیزیں لینے آیا اس کو 2-3 ملتی ہیں، 1-2 نہیں ملتی، تو وہ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ کام کسی ایک بندے کے بس کا نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میں اکیلا گراسری اسٹور چلاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں گراسری اسٹور کے مالکان میں، یہ میں مالکان کی بات کر رہا ہوں، ملازم تو آپ رکھیں گے ہی، لیکن مالکان میں ایک سے زیادہ 2 یا 3 لوگ چاہیے، ادروائز یہ کام چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس میں 2-3 لوگوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور وہ 2-3 لوگوں کی بھی آپس میں بہت زبردست انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور دیانتداری کے ساتھ وہ لوگ کام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت بڑا ایکسپینس ہے وہ بجلی کا خاص طور پہ بل ہے۔ فریزر چلتے ہیں، لائٹیں بے شمار چلتی ہیں، اور فریزر آپ کو مسلسل چلانے پڑتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بجلی کا بل جو ہے یہ بے تحاشا آئے گا۔ اس کو مینج کرنا آپ کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا۔ آگے چلیں تو پھر کئی سرکاری محکمے آپ کے مہمان ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی معائنہ ٹیم آ جاتی ہے، کوئی شاپر چیک کرنے آ گیا ہے، کوئی وزن چیک کرنے آ گیا ہے، کوئی کوالٹی چیک کرنے آ گیا ہے، کوئی صفائی چیک کرنے آ گیا ہے۔ بے شمار معاملات ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو ایک اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے، وہ سرکار کی جیب میں تو پیسے جاتے ہیں، خزانے میں تو پیسے جاتے ہیں جرمانے والے، لیکن یہ جو معائنہ ٹیمیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے اپنی کو ذاتی خواہشات بھی ہوتی ہیں، ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ جو سوشل لائف بہت بری طرح ڈسٹرب رہتی ہے۔ آپ نہ کسی خوشی غمی میں شریک ہونا، کہیں آنا جانا، کو گھر میں کوئی پراپر ٹائم دینا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر اگلا معاملہ دیکھیں تو یہ دکان پہ چوری چکاری کا معاملہ ہے۔ سیکیورٹی کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک اضافی خرچہ ہے، لیکن وہ سیکیورٹی کیمرے صرف شریف لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ادروائز جو عادی مجرم ہوتے ہیں، جو چور ہوتے ہیں، شاپ لفٹر ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ سیکیورٹی کیمروں کو بھی دھوکہ دینا شاید کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور ہر وقت تو سیکیورٹی کیمرے پہ نظر نہیں ہوتی ہے، اور وہ تو بعد میں چلائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی ہاتھ ہو گیا ہے۔ اور جب چور اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو ان میں عام طور پہ
بچے ہوتے ہیں جو کینڈیاں، چپس، بسکٹ وغیرہ اور چاکلیٹ ایک بڑی مہنگی آئٹم ہے، اس کو غائب کرنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا اور وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو چپس وغیرہ ہوتے ہیں، کینڈیاں، چاکلیٹ، ان کا پروفٹ مارجن بہت تھوڑا ہوتا ہے، اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج کے دور میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ پیسوں میں یہ تقریباً مارجن آ جاتا ہے، تو وہ ایک آدھی چاکلیٹ آپ کی اگر چوری ہو گئی ہے تو اچھا خاصا نقصان ہے۔ اور پھر جو شاپ لفٹنگ میں کئی دفعہ عورتیں انوالو ہوتی ہیں، اور اگر وہ چور عورت جو پکڑی بھی جائے تو وہ بھی ایک نئی مصیبت ہے۔ اور وہ جو بے باک ہو، جو جس کو کہتے ہیں کہ نہ ڈر ہو یا عادی ہو، وہ اگر پکڑی بھی جائے تو اس کو مینیج کرنا ایک بہت بڑی سر درد بن جاتی ہے۔ یہ چوری چکاری، یہ وہ سارا کچھ، یہ ساری چیزیں مل کے آپ کے لیے بہت پرابلمس کریٹ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس کام میں آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں کہ یہ کام کریں لیکن آپ کو یہ سب چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر اسٹور چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال بات وہی ہے کہ محنت اور دیانتداری سے کام کریں، اللہ خیر کرے گا۔ السلام علیکم۔